ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبدالقدیر۔ ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہیں حیدر جعفری صاحب، اسٹرالوجر ہیں، علم العادات کے ماہر ہیں، روحانی علم بھی رکھتے ہیں۔ جعفری صاحب سے آج بات کرنی ہے جی عمران خان صاحب کے حوالے سے۔ علیمہ خان صاحبہ کا بھی بیان آیا ہے، وہ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے، اور جیل ذرائع کہہ رہے ہیں جی خان صاحب بالکل ٹھیک ہے، اور اب ہفتے میں ایک بار باہر سے کھانا بھی کھا رہے ہیں، ان کی بشریٰ بی بی سے بھی ملاقات ہو رہی ہے۔ اور اس کے علاوہ سہیل آفریدی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی ملاقات نہیں کرائی جا رہی، خدشات ایسے ہیں کہ ہمیں ملاقات کرائیں تاکہ ہم کلیئر ہو جائیں۔ اور اس کے بعد وہ دھمکیاں بھی لگا رہے ہیں اور احتجاج بھی کر رہے ہیں اڈیالہ جیل کے باہر۔ کیا یہ احتجاج کچھ زیادہ بڑھ جائے گا یا یہیں پہ احتجاج ختم ہو جائے گا؟ اور اڈیالہ جیل کے باہر پولیس کی نفری بھی بڑھا دی گئی ہے، کئی تھانوں کے جن سے ایس ایچ اوز وہاں پر آ گئے ہیں، سوؤں میں پولیس اہلکار وہاں پر آ گئے ہیں، سینکڑوں میں۔ اب آگے کیا ہونے والا ہے؟ سب سے پہلے تو میں جعفری صاحب سے یہ پوچھوں گا، جعفری صاحب ہمیشہ کہتے ہیں جی جس کے ساتھ روحانی طاقتیں ہوں، جس کے ساتھ اللہ خود ساتھ کھڑا ہو، تو وہ کیسے جا سکتا ہے؟ جعفری صاحب سے پوچھتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام بھائی، کیسے ہیں سر؟ مالک کا بے انتہا کرم ہے جی، کروڑ کروڑ شکر ہے اللہ کا۔ کرنا اللہ نے ہے، نہ میرے کہنے سے ہونا ہے اور نہ آپ کے کہنے سے ہونا ہے۔ تجزیہ نگار تو نہیں ہوں، صحیح ہے یا نہیں ہے مجھے کیا پتا، لیکن ہمارے ہاں جو ہے نا وہ وکٹم بلیمنگ تو بہت زیادہ کی جاتی ہے۔ جس نے کچھ کیا ہے، یعنی آپ لوگ کسی کی آواز نہیں سن رہے، آپ لوگوں نے ظلم کی انتہا کر دی ہوئی ہے، اور اب کوئی جو بیچارہ جس کی سانس رک رہی ہے وہ کہیں اور سے سانس لے لے تو وہ ظلم ہے۔ مجھے تو سر یہ سمجھ نہیں آتا، میں نہ اس بات میں آتا ہوں نہ کچھ، کیونکہ ظاہر سی بات ہے میرا بھی ملک ہے، مجھے بہت ساری چیزوں کی تکلیف بھی ہے، لیکن ٹھیک ہے، اللہ نے جب عذاب کا وعدہ کیا ہوا ہے کہ اللہ نے عذاب بھیجنا ہے تو پھر وہ وجہ بنے گی تو عذاب آ جائے گا، مجھے اس سے کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ پھر جب عذاب آتا ہے تو یہ تو نہیں ہوتا کہ 4 بندے بچ گئے اور 4 بندے نہیں بچے، تو پھر یہ اللہ سلیکٹیو تو نہیں کرتا۔ بالکل۔ پر جو آئے گا عذاب تو دیکھی جائے گی، کیونکہ میں نے اس دن بھی ایک عرض کی تھی کہ مجھے رب رحمان تو نظر ہی نہیں آ رہا، مجھے رب قہار نظر آ رہا ہے۔ انرجی تو یہی کہہ رہی ہے کہ اب قہر ٹوٹے گا۔ رہ گی بات آئکے کی، تو سر میرے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا، میں بار بار آپ کو کہتا ہوں میری اوقات حیثیت ہی نہیں ہے، انرجی اللہ کے ہاتھ میں۔ اور جب میں آپ کو کہتا ہوں کہ جی 2025 اور 26 کچھ نہ کچھ کیے بغیر ختم نہیں ہوں گے، 2025 کچھ نہ کچھ کیے بغیر ختم نہیں ہوگا، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ 2026 یکم جنوری کو دودھ اور شہد کی نہریں بہہ رہی ہوں گی اور ہر طرف سکون ہی سکون ہوگا، ایسا کچھ نہیں ہے۔ یہ آن گوئنگ پروسیس ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی ایسا سٹیپ جو آنے والے وقت میں جو ہے وہ پولیٹیکل سٹیبلٹی کا باعث بنے گا، وہ 2025 میں لیا جا سکتا ہے، کوئی شک نہیں ہے۔ کیونکہ میں دیکھتا ہوں میرے بہت سارے دوست جن سے میں بات کرتا ہوں، انہوں نے تھم نیلز کے اوپر ایسی ایسی خطرناک چیزیں لگائی ہوتی ہیں جو میں نے کہی بھی نہیں ہوتی۔ وہ آپ کے میرے ایک کامن دوست ہیں، انہوں نے اکثر جب میں کوئی بات کرتا ہوں تو وہ ایسی کوئی خطرناک قسم کی ہے وہ جو ہے نا وہ لائن اس کے اوپر لکھ کے لگاتے ہیں کہ ہو گیا سر، میرے کہنے تے نہیں ہوندا۔ نہ میں کوئی مطلب جادوگر ہوں، نہ میرے ہاتھ میں کچھ ہے، نہ میں کوئی مطلب کوئی ایسی کوئی پرسنالٹی ہوں کہ جو دعویٰ کرے کہ جی مینوں اللہ دستا ہے۔ میں سائنس کا آدمی ہوں، میں نے انرجی پیٹرنز کو پڑھنا ہے۔ آپ سمجھیں کہ ایک بندہ ہے وہ اسکرین کے اوپر جو کچھ لکھا ہوا وہ پڑھ کے لوگوں کو بتا رہا ہے، بالکل۔ اسکرین پہ لکھا ہوا بدل جائے تو اس کا کیا قصور ہے؟ ٹھیک ہے، سیدھی سی بات ہے، اسکرین جس کی ہے، جس کمپنی کی ہے، وہ کائنات کا واحد کارساز ہے، وہ جانے اس کا کام جانے۔ بالکل۔ لیکن میرا کاغذ ابھی تک یہ کہہ رہا ہے، آج کے دن جب تک میں آپ سے بات کر رہا ہوں، ابھی سے 2 گھنٹے پہلے میں نے آئکے کا کاغذ دیکھا اور مجھے لگتا ہے کہ از کمنگ، نو ون کین اسٹاپ ہم، نو ون۔ وہ آ رہا ہے، اس نے آنا ہے، اللہ نے اس سے کام لینا ہے۔ تیسرا آپ کے کوشچن کا حصہ تھا کہ اسپرچول طاقتیں جس کے ساتھ ہوں، تو سر اسپرچول طاقتیں کیا جن بھوت ہوتے ہیں؟ اسپرچول طاقتیں کیا یہ موکلات ہوتے ہیں؟ اسپرچول طاقتیں ہوتی کیا ہیں؟ اسپرچول طاقت کا مطلب ہے امر الہی۔ اللہ اگر کسی سے کام لینا چاہتا ہے تو اللہ کام لے لیتا ہے، کوئی بندہ اس کو ڈینائی نہیں کر سکتا، یہ پکی بات ہے۔ کرنا اللہ نے ہے، اس کے ہاتھ میں ہے، جس سے چاہے گا، جب چاہے گا، جیسے چاہے گا کام لے لے گا، جس کو چاہے گا عزت سے نواز دے گا اور جس کو چاہے گا ذلیل اور رسوا کر دے گا۔ تو اللہ آج کل وہی کر رہا ہے،
بہت ایسے لوگ جو پتہ نہیں کیا اپنے آپ میں بنے ہوئے تھے، اللہ نے رسوا کر دیا ہے۔ اب کوئی ان کا نام لیتے ہوئے مطلب ان کے چہروں پہ کراہت ہوتی ہے، نہیں بول بالکل سکتے بہت سارے لوگ، لیکن ان کا نام جب وہ لیتے ہیں تو ان کے چہروں پہ کراہت واضح نظر آتی ہے کہ یار یہ مکروہ کرداروں کا نام لے رہے ہیں۔ ہوں تو ایسا ہی ہے یہ، دس از دا مکافات عمل کی چکی، اور کیا ہوتی ہے، یہ اللہ نے کر دیا ہوا ہے، اور اب صرف یہ ایگزیکیوٹ ہونا ہے، اس کو کائنات کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی۔ آپ جو مرضی کر لیں، معجزہ ہو تو سورج طلوع نہیں ہوتا، لیکن ورنہ سورج اپنے ٹائم پہ طلوع ہو جاتا ہے، بالکل بالکل کوئی اس کو روک نہیں سکتا۔ بالکل ایسا سر سہیل آفریدی صاحب اڈیالہ کے باہر ایک دھرنا لگا کر بیٹھے ہیں خان صاحب سے ملاقات کے حوالے سے، آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ دھرنا احتجاج میں بدلے گا، کوئی انقلاب میں بدلے گا؟ سر دیکھیں، میں پھر وہی کہہ رہا ہوں، میرے کہنے سے نہیں ہوتا، لیکن میں بہت لمبے عرصے سے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ مجھے سڑکوں کے اوپر کیوس نظر آ رہا ہے، میں بہت لمبے عرصے سے کہہ رہا ہوں چیزیں الجھ رہی ہیں۔ ہم لوگ نا جو ہے نا وہ بہت ہی زیادہ شارٹ سائٹڈ ہیں، مطلب اندھے ہی ہیں کہہ لیں اس کو، شارٹ سائٹڈ تو میں نے بڑا پازیٹیو لفظ دیکھا ہے۔ ہم لوگ کچھ چیزیں جان بوجھ کے دیکھتے ہیں، دیکھنے کی کوشش نہیں کرتے، ہم اندھے بنے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ نے ایک عرض کی ہے، حدیث کا مفہوم مطلب تو اس کے اور بہت سارے بنتے ہیں، لیکن ایک مطلب یہ ہے کہ جو دنیا میں اندھا ہے وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا۔ یہاں بھی آپ اللہ کو، اس کی امر کو دیکھنے کی کوشش نہیں کرتے تو قیامت والے دن بھی آپ کو اللہ کا امر نظر نہیں آئے گا، جو مرضی کر لیں، یہاں بھی اندھے ہیں وہاں بھی اندھے ہی رہیں گے۔ تو یہ اندھوں کی نگری ہے، تو یہ جو اندھوں کی نگری ہے، یہاں پر سارے اندھوں نے مل کے فیصلہ کیا ہے کہ جن کو نظر آتا ہے ان کی بھی آنکھیں نکال دیں، تاکہ سارے ہی ہم جیسے ہو جائیں، اور کوئی بات نہیں ہے۔ تو یہ حقیقت یہ ہے کہ یہ کام بدلنے جا رہا ہے، حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے امر نے فیصلہ کر لیا کہ اس نے اب سکون نہیں لینے دینا، تو یہ ہوگا۔ میں نے آپ کو ایسے ہی بلا وجہ کہا ہے کہ رب قہار کی انرجی مجھے نظر آ رہی ہے، مجھے اب قہر ٹوٹتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور جب قہر ٹوٹے گا تو پھر شاید کوئی نہ بچے۔ اب لوگ سمجھتے ہیں کہ جی وہ کب ہوگا، کیسے ہوگا، تو بھائی میری مرضی سے ہونا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ اگر جو ہے وہ بےصبرے ہیں، یا آپ کے اندر جو ہے وہ چیزیں ایسی نہیں ہیں کہ آپ کو اللہ پہ یقین ہو، آپ اندر سے مایوس ہیں، تو پرسنل فیلیئرز کو جو ہے وہ ڈیوائن فیلیئرز کیوں بتاتے ہیں؟ پرسنل فیلیئرز کو پرسنل فیلیئرز پہ رکھے نا، کہ آپ ناکام ہیں، بالکل آپ کی آنکھیں کام نہیں کر رہی، آپ اندھے ہیں، اللہ کا نظام بھی اندھا ہے۔ اللہ کو نظر آتا ہے کون ظالم ہے کون مظلوم ہے، اللہ کو نظر آتا ہے کہ کس نے کیا کیا ہے، اللہ کو نظر آتا ہے۔ اللہ کے جو ہے نا بنائے ہوئے نظام میں آپ رشوت دے کے چھوٹ نہیں سکتے، کہ آپ امیر آدمی کے بچے ہیں تو آپ نے بندے مار دیے ہیں تو آپ کو بس کوئی صلح کرا کے تو پیسے دے کے تو آپ کو باہر بھگا دیں گے۔ اللہ کے نظام میں ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ بالکل اللہ کا نظام ایسا پرفیکٹ نظام ہے کہ جس نے جو کیا ہوگا وہ بھگتنا پڑے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کہ جس نے خیر کی ہوگی ذرا سی بھی وہ بھی مل جائے گی، اور جس نے شر کیا ہوگا ذرا سا، یہاں تو اخیر کر دی ہے، وہ سارا کیا اللہ ضائع کر دے گا کیا؟ مطلب آپ جو ہے وہ اس بلب کو تو چلیں پتھر مار کے توڑ کے خراب کر سکتے ہیں، سورج کے اوپر بھی آپ پتھر مار کے توڑ دیں گے اس کو۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ جو یہ اللہ نے شعور دیا ہے، اللہ نے جو وزڈم دیا ہے، یہ ایسے ہی رہے گا؟ سر بھول جائیں اس ساری بات کو، اللہ نے کرنا ہی کرنا ہے۔ اب مجھے ریورسل والا سین تو نظر ہی نہیں آ رہا کہ جی اب ہو جائے گا، باقی اللہ کی مرضی، وہ مالک ہے، کار ساز ہے، بدلنا چاہے بدل دے، نہ بدلنا چاہے تو بھی وہ رب ہے، رب تو اس نے رہنا ہے۔ بالکل۔ اچھا عمران خان صاحب کے بارے میں کبھی افواہ آتی ہے کہ جی شفٹنگ ہے، کبھی کہتے ہیں جان کو خطرہ ہے، سر اصل ذائچہ ہے کیا؟ ذائچہ کہتا ساری کیا ہے؟ ٹیکٹکس ہیں، میں نے کہا ہے عمران خان کا ذائچہ جو ہے نا وہ اس میں بہت بڑی بڑی کنٹرڈکشن ہے، یعنی میں عمران خان کے ذائچے سے بہت کچھ سیکھا ہے، بہت ساری چیزیں جسے ہم جو ہے نا پریکٹیکل کرتے ہیں تو ہمیں محسوس ہوتی ہے۔ میں یہ سوچتا تھا کہ اگر کسی بندے کے ذائچے میں لائف تھریٹ 9% سے زیادہ ہو تو اس کا بچنا تقریباً جو ہے نا وہ ممکن نہیں ہوتا، کوئی چیز ہو جائے
لیکن مجھے یہ پتہ لگا ہے کہ جس بندے کے ذائچے میں لائف تھریٹ 48% بھی ہو، وہ بھی اپنے پورے قد سے کھڑا ہو سکتا ہے. یہ کنٹرڈکشن نہیں ہے تو اور کیا ہے. بالکل. اور مجھے یہ پتا تھا کہ جس کے ذائچے میں 14% یا 15% اسپرچل کنیکٹیوٹی ہو، وہ دنیا کا جو چاہے نظام بدل دے. ٹھیک ہے. اور بالکل. جس کے ذائچے میں جو ہے وہ 70% پلس تقریباً 80 کے قریب پرسنٹیج میں اسپرچویلٹی ہو، وہ بندہ کال کوٹریوں میں پھنسا ہوا ہو سکتا ہے. یہ اللہ کی بنائے ہوئے نظام میں یہ مجھے ذائچے میں آئی کے ذائچے میں، یعنی انرجیز تو اللہ کی ہے نا، بالکل. اور اس نے جو انرجیز آئی کے ساتھ لگائی ہیں اس میں مجھے یہ کنٹرڈکشنز نظر آتی ہیں، اور دو بہت ہی زیادہ کنٹرڈکٹری چیزیں نظر آتی ہیں. ٹھیک ہے. اجر ملاقات نہ ہونے دینے کا رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی ملاقات نہ کرنے کی وجہ یہ ہے جی ٹویٹر سے وہ ملک میں انتشار پھیلاتے ہیں اور یعنی کہ بد امنی پھیلاتے ہیں. سر بد امنی اگر پھیلا رہا ہے تو کون پھیلا رہا ہے؟ میں پھر وہی کہہ رہا ہوں کہ جو یہاں اندھے ہیں وہ آگے بھی اندھے ہی اٹھائے جائیں گے، ان کو آخرت کی نظر نہیں آتی. بالکل. بد امنی جو پھیلا رہے ہیں وہ پھیلا رہے ہیں نا، جنہوں نے لوگوں کے بچے مار دیے ہیں، جنہوں نے لوگوں کی ماؤں کے پردے اتارے ہیں، جنہوں نے لوگوں کے گھروں کو گرایا ہے، جنہوں نے لوگوں کے ساتھ ظلم کیا ہے، جنہوں نے وہ ضلع شاہ مار دیا، جنہوں نے ارشد شریف کو مار دیا، جنہوں نے سینکڑوں لوگوں کی لاشیں گرا دیں، جن کے لیے انسانی جان کا بھار ایک چیونٹی سے بھی زیادہ نہیں ہے، جن کے لیے بس یہ ہے کہ بس جینوسائیڈ کر دیں، بندے مار دیں. اور وہ لوگ کہ جو دنیا کی بڑی جینوسائیڈ کرنے والی طاقتیں، صہیونی طاقتیں ہیں، ان کے پلڑے میں پورا بھار ڈال کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم جا کے فلسطینیوں سے بھی اسلحہ چھین لیں گے، ہم ان کو بھی اسی طرح ماریں گے، ہم وہاں پہ بھی اینٹی رائٹ فورس لگا دیں گے، ہم وہاں پہ بھی یہ کر لیں گے. تو سر اللہ صرف ان کا ہے، اللہ صرف ان کا ہے، اللہ کسی اور کا نہیں ہے. کہ اللہ نے بھی کوئی پارٹی بنائی ہوئی ہے یا اللہ بھی کوئی اسٹیبلشمنٹ بنا کے بیٹھا ہوا ہے؟ آپ اللہ کو سمجھتے کیا ہیں؟ یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ جیسے ہم ہیں ویسے نعوذ باللہ اللہ بھی ویسے ہی بیہیو کرے گا. اتنا آپ کو جو ہے نا یہ نمرودیت اور فرعونیت اور یہ شدادیت جو آپ کے اندر آئی ہوئی ہے، اس کا آخر انجام تو ہونا ہے نا. اور بہت ساری جگہ پہ ایسا ہو سکتا ہے کہ انسان اپنے لیے جنت بنا رہا ہوتا ہے کہ مجھے یہاں یہ بھی ہوگا، یہ بھی ہوگا، یہ بھی استثناء ہوگا، یہ بھی ہوگا، وہ بھی ہوگا، اور پھر اس جنت میں اللہ یا جانے نہیں دیتا یا جاتے ہی ڈیزاسٹر سچویشنز میں پھنسا دیتا ہے. یہ اللہ کا کام ہے سر. بالکل. میرے کہنے سے کچھ نہیں. آئی کے کی جگہ کوئی اور بندہ ہوتا ہے ایکس وائی زیڈ، اگر یہی سچویشن ہوتی تو جواب یہی آتا. بالکل یہ ہوتا ہے. بالکل. اچھا سر، آپ نے بتایا کہ جی دسمبر 2025 جاتے جاتے کچھ کر کے جائے گا. اگر خان صاحب سے ملاقات ہو جاتی ہے تو کوئی بڑی کال آئے گی احتجاج کی؟ سر احتجاج تو ہونا ہے، احتجاج تو ہونا، یہ ڈیلے کریں. اور مجھے بڑی سیدھی سی بات ہے، میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ خان کے ارد گرد غداروں کا ہجوم ہے، خان کے ارد گرد غداروں کا ہجوم ہے، اور بہت سارے ایسے غدار جو اس وقت ہیں وہ اگلی بار نہیں ہوں گے، بالکل نہیں ہوں گے. یہ بڑی پکی بات ہے، جو اس بار ہیں آگے نہیں ہوں گے. بہت پکی بات ہے کہ جو بہت سارے غدار جو اس وقت موجود ہیں نیکسٹ ٹائم نہیں ہوں گے. بہت بری قسم کا جھاڑو پھرنے لگا اور یہ ہو جائے گا. سر میں آپ کو یہی تو کہتا ہوں کہ اللہ کا نظام اکراس دا بورڈ ہوتا ہے کہ جی جنہوں نے آپ پہ ظلم کیا وہ تو چلے ہو گئے نا ننگے، کہ وہ ایسے ہیں، وہ ایسے ہیں، ان کے کردار یہ ہیں. اور جو آستین کے سانپ ہیں وہ کوئی آسمان سے اترے ہوئے ہیں کہ ان کو اللہ بے نقاب نہ کرے. یہ سارے آستین کے سانپ بے نقاب ہو رہے ہیں نا، یہ سارے آہستہ آہستہ آستین سے جھڑتے جا رہے ہیں. بالکل جھڑ جائیں گے یا مر جائیں گے. مجھے تو یہی لگتا ہے، اللہ کی مرضی، اللہ کرنے والا، میں کون ہوتا ہوں. بعض اوقات میں بڑی سخت باتیں بھی بول جاتا ہوں اور لوگ مجھے کہتے ہیں کہ جی آپ ایسی ایسی باتیں کر جاتے ہیں. سر میں کروں کرنی ہے، میرا کاغذ بتا رہا ہے نا. بالکل. مجھے یہ کہتے ہیں کہ جی آپ، تو میرے لیے سب سے اچھی بات یہ ہوگی کہ میں چھوڑ دوں، یہ کام ہی کرنا چھوڑ دوں. جھوٹ بولنے سے تو نہیں. میں اپنی قبر میں کسی کی وجہ سے، کسی کی بھی وجہ سے، میرے گناہ ہے، میں گناہ گار آدمی ہوں، ٹھیک ہے، مجھے اپنی قبر میں جو عذاب بھگتنا ہے، میرا دل یہ سکون میں تو ہوگا نا کہ میں کیتا سی تے پئی ہیں.
میں لوگوں کی وجہ سے اپنی قبر میں عذاب کیوں بھروں؟ میں لوگوں کی وجہ سے اپنے آخرت خراب کیوں کروں؟ میں لوگوں کی وجہ سے اپنے انگارے کیوں بھروں اپنی قبر میں؟ میں نے کیوں لوگوں کے لیے کروں؟ میں نے اللہ کو جا کے جواب دینا ہے سر، میرے لیے میٹر ہی نہیں کرتا. اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں کہ میرے لیے میٹر ہی نہیں کرتا کہ مجھے کوئی مانیٹری فائدے ہوں، مجھے فلاں اتنے پیسے تھے، اتنی گڈیاں. اللہ کا شکر ہے، اللہ نے جتنا مجھے دیا ہوا میں اس میں بڑا خوش ہوں، ضرورت ہی نہیں. اس کے اوپر پراؤڈ کیا ہے سر؟ آپ ایک بندے کا جو ہے نا وہ اس کا برا حال کر دیں، آپ ماری جائیں، یعنی آپ کسی بندے کا گلا دبا رہے ہیں اور آپ کے اوپر یہ کیس کرتے ہیں کہ یہ آنکھیں نکال رہا ہے جب ہم اس کا گلا دکھاتے ہیں. بالکل تو بھائی جان گلا دبائیں گے تو آنکھیں تو باہر آئیں گی نا. بالکل تو اب آپ کہتے ہیں کہ جی اس کا ہم نے گلا دبایا ہوا ہے اور یہ اس کی آنکھیں بھی باہر نہ آئیں. بالکل تو پھر ایسا ہی ہے، اب کیا کر سکتے ہیں. سر ملاقات نہ ہونے پر علیمہ خان صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ جی اسلام آباد ہائی کورٹ میں توہین عدالت کی درخواست دائر ہے. تو آپ کو لگ رہا ہے کہ اس کے اوپر کچھ ہو سر سکتا ہے؟ توہین عدالت کیا، تدفین عدالت کی درخواست بھی دائر کر دیں تو کچھ نہیں ہوگا. میں تو سیدھی بات جانتا ہوں، مجھے تو کوئی ایسا بھار نہیں ہے. میں اب میری بھی آنکھیں ہیں جی، اب آپ کہیں کہ جی آپ سارے اندھے ہیں تو میں بھی اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ لوں. تو بالکل کچھ چیزیں مجھے جو نظر آتی ہیں میں اس کے اوپر بات تو کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا. مجھے تو بڑی سیدھی سی بات ہے کہ کچھ نہیں ہونا. وہ بار بار مجھے وہ مصرع یاد آتا ہے، یہ جو سینیٹر تھے پی ٹی آئی کے اوان صاحب، ان کا نوٹس ملیا ککھ نہ لیا. بالکل. اچھا، اڈیالہ کے باہر 700 سے زیادہ اہلکار اور 12 وہ تھانوں کے ایس ایچ اوز تعینات ہو گئے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ عوام کا اتنا وہ ہے کہ اڈیالہ کے دروازے تو توڑ کے خان کو باہر نکال لیں گے؟ سر اگر ڈر نہ ہو تو بندہ کرتا کیوں ہے؟ بھائی مجھے کسی کا ڈر نہیں ہے ہاں جی. تو میں اتنی ہیوی سیکیورٹی لگاؤں گا کیوں؟ کچھ ہے تو پھر نا، ادھر کہتے ہیں کچھ بھی نہیں ہے، بالکل ادھر کہتے ہیں کہ انج کر دیں گے کری جان. یار میں سیاست میں اس قسم کی باتوں میں نہیں آتا. میں تو کاغذ کا آدمی ہوں. میرا کاغذ کہے گا کہ یہ ہے میں بتا دوں گا، میرا کاغذ کہے گا کہ نہیں ہے تو میں تب بھی بتا دوں گا کہ نہیں ہے. جی یہ سب کا سب بس فراڈ کا دھندا ہے. سر آپ نے 2.5 کا فارمولہ بتایا تھا جو فروری میں جا کے پورا ہو رہا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ اس سے پہلے خان آ جائے گا یا 2.5 کا سر فارمولہ پورا اللہ کی ہوگا؟ مرضی. میں نے تو آج تک جتنا اسٹرالوجی پڑھی ہے میں تو اس کی روشنی میں بتاتا ہوں. میں کوئی مطلب میں نے کہا کہ میں کوئی جادوگر ہوں، مینوں کی پتا. میری ایک بندہ بھی بات نہ سنے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. بالکل بہت سارے میرے دوست مجھے فون کر کے کہتے ہیں جی تسی کیا سی بھائی، میرے مرضی نہ ہونا ہے. مطلب وہ مجھے کہتے ہیں کہ جی آپ نے کہا تھا یہ ہوگا یا نہیں ہوگا. بھائی مجھے نظر آ رہا ہے کہ یہ ہوگا، آگے اللہ کی مرضی، اللہ نہ کرے. میں مطلب عمران خان کے بارے میں تو مجھے ایسے پوچھیں جیسے میری ماسی دا منڈا کہ جی تانوں اپنی دا پتہ ہے. بھائی وہ لیڈر ہے، وہ بہت بڑا لیڈر ہے، وہ اتنے بڑے اسٹیچر کا لیڈر ہے. ہم بس ٹھیک ہے ایسی باتیں کرتے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ وہ اس نے آج نا، میں نے آج تک 2.5 کا فارمولہ فیل ہوتے ہوئے تو نہیں دیکھا. ہو جائے تد بھی اللہ دی مرضی، میرے کہنے تے ہونا. میں نے تو یہ 2.5 کا فارمولہ اپنی زندگی میں جتنی اسٹرالوجی پڑھی ہے فیل ہوتا ہوا نہیں دیکھا. اس بار ہو جائے اللہ کی مرضی، ہو جائے میرے کہنے تے ہونا. سر خان صاحب کے پاس راج یوگ بھی ہے. راج یوگ اس کا بنا ہوا ہے، وہ جیلوں میں پھنسا ہوا ہے. لیکن میں نے آپ کو ایک چیز بتائی تھی کہ یہ قدرت کا کوئی کام ایسا لگتا ہے کہ جو کائنات میں دوسرا کوئی ہو نہیں سکتا. وہ اتنا بڑا آدمی ہے، وہ اتنا بڑا آدمی ہے کہ آپ کی سوچ ہے. وہ پورے قد سے کھڑا ہوا ہے، اس کو کوئی گرا نہیں سکتا. تو ایسے ہی آپ کیا کر سکتے ہیں. میرے سے تو بھائی جان یہ ہے کہ جب وہ باہر نکلے گا نا جیلوں سے تب دیکھیے وہ کتنا ٹرانسفارمڈ ہو کے باہر آتا ہے. سر اس کا آنا بھی بہت شاندار ہے، اس کا جانا بھی بہت شاندار ہے، لیکن ابھی نہیں. اور وہ اتنے مطلب جو ہے نا یہ سارے لوگ تباہی انہوں نے پھیری ہوئی ہے. God has his own plans. اور اللہ کا بنایا ہوا جو مکافات عمل کا چکر ہے وہ چلنا ہے.
اللہ کرتا ہی یہی ہے کہ جو پسے ہوئے ہوتے ہیں ان کو اوپر لے آتا ہے، جو اوپر ہوتے ہیں ان کو نیچے پھینک دیتا ہے. یہ اللہ کرتا ہی یہی ہے. کائنات کی ہر چیز ایک سرکل میں ہے. اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ بھی ایک سرکل ہے، اوپر سے آئے تھے واپس اوپر جائیں گے، یہ سرکل ہے. آپ کی زندگی اور موت ایک سرکل ہے. تو یہ تو سرکل چلنا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جی آپ کوئی خدائی طاقت کے دعوے دار ہیں، یا آپ کوئی خدا ہے نعوذ باللہ کہ آپ کے لیے اللہ کا بنایا ہوا خدائی سسٹم ہی بدل دیا جائے؟ آپ کون ہیں؟ اس لیے ٹھیک ہے، بڑے بڑے لوگوں کو یہ زوم تھا کہ میں بہت بڑا خدا ہوں اور میں بڑا بادشاہ ہوں اور میں یہ کر دوں گا اور میں بنی اسرائیل کے بچے مار دوں گا تو یہ ایسے ہو جائے گا. تو پھر اللہ نے بنی اسرائیل دے ہتھوں ہی ذلیل کرایا سی. اللہ کراتا ہی وہاں سے ہے جہاں پہ یہ ہوتا ہے. یہ ضلالت تو مقدر میں لکھی جا چکی ہے. اب کوئی معجزہ ہو، اللہ اپنا فیصلہ خاص طور پہ بدلے تو پھر تو شاید بچت ہے، ورنہ لگدا نہیں. اچھا سر، لاسٹ کویشچن، آپ کو لگتا ہے کہ جو انڈین میڈیا کو انٹرویو دیا گیا اس کے بعد پی ٹی آئی کے لیے مشکلات آئیں گی؟ سر کس کو دیں انٹرویو؟ پھر مجھے آپ یہی سوال، میں نے شروع میں آپ سے یہی کہا تھا کہ کس کو دیں، بتائیں، آپ بتا دیں. یہاں پہ تو سارا بکاؤ میڈیا، کس سے بات کریں؟ آپ کہتے ہیں کہ جی اپنا جو ہے نا، میں نے ابھی آپ کو وہی بات کہی ہے کہ جی آپ گلا بھی دبا رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھیں جی ہم اس کا گلا دباتے ہیں تو اس کی آنکھیں باہر آ جاتی ہیں، ہمیں آنکھیں دکھاتا ہے. تو ہور تانوں کی دکھائے؟ بالکل وہ دسو نہ کی کریے. ٹھیک ہے. یہ آپ کہتے ہیں وہ جو آپ، میں پھر کہتا ہوں میں کوئی کسی کا وکیل نہیں ہوں، نہ مجھے ہے. وہ سہیل آفریدی پوچھتا ہے نا کہ بتاؤ کیا کروں، تو بتائیں نا اس کو کہ یہ کر، کیا کریں؟ بالکل. آپ کا وکٹم بلیمنگ جو ہے نا، یہ کائنات کا سب سے خطرناک کام ہے. میں سیدھی سیدھی باتیں کرتا ہوں سر، لگتا جو مرضی، لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ جو ہے نا اب نہیں چلنے کا. بہرحال ٹھیک ہے، میری نہ علیمہ خان کو ماسی لگ دی ہے، نہ میرا عمران خان نال کو رشتہ داری ہے، نہ میرا انہوں نال کو تعلق ہے. میں سیدھی سیدھی باتیں کرتا ہوں سر. پاکستان میں انسانیت کا قتل ہو رہا ہے، بات کہاں کریں؟ بالکل ٹھیک ہے. آپ نے جو ہے دشمن، تو جب آپ جو ہے وہ دشمن کے ساتھ لیٹ کے کہتے ہیں کہ جی انہوں نے سندھ تاش ٹریٹی جو ہے وہ کینسل کر دیا تو ہم ان سے بات چیت کریں گے، اسلے تانوں ہوندا نہیں ہے. جس وقت آپ بھاگ کے جا کے کہتے ہیں کہ جی انہوں نے ہم پہ حملہ کیا، ہم ریسٹرین کریں گے، تو اس وقت آپ کو یہ نظر نہیں آتا کہ انڈین میڈیا ہے. اب اصل میں سر یہ بس میں کچھ اور کہنے لگا تھا، کچھ زیادہ سخت بات کہنے لگا تھا، رہنے دیں، ایسے ہی ہے، ہو جائے گا، اللہ خیر کرے گا. فائدہ ہو یا نقصان ہو، میری پارٹی ہے، مینوں کی لگے، میں نے کوئی الیکشن لڑنا، میرے پاس اللہ نے جتنا دیا ہوا ہے میرے لیے میرے بہت کافی ہے. اللہ مجھے عزت سے جو کچھ اس نے مجھے نوازا ہے، مجھے عزت سے قبر کی دیوار تک لے جانے کی ہمت عطا فرما دے. بس مرنے سے پہلے اللہ مجھے کسی بھی جو ہے نا وہ بے عزتی سے اور مجھے کسی بھی قسم کی رسوائی سے بچا کے رکھے. بس میری دعا اتنی ہے. آگے مجھے پتہ ہے وہ رحمان ہے، وہ اس کا قانون ٹھیک ہے، اس کے قانون میں جو ہے نا وہ کچھ چیزیں ٹھیک ہیں، یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، اب کیا کر سکتے ہیں، اللہ کی مرضی. یہ ہے کہ ہاں تکلیف ہے. اگر آپ کہیں کہ جی آپ کے جذبات اس میں آ جاتے ہیں تو بھائی جان جذبات اس لیے آ جاتے ہیں کہ یہ زمین میری دھرتی ہے، اس زمین میں میرے بڑوں کی مطلب لاشیں ہیں. اسی علاقے میں جس کو پاکستان کہتے ہیں میرے خاندان کی 47 جنریشن دفن ہے، 47-48 جنریشن یہاں پہ دفن ہے. اس مٹی سے ہم اور کیا کریں؟ ہمارے باپ دادوں کی قبریں ہیں، ہماری قبریں یہاں ہونی ہیں، ہماری اولاد کی قبریں یہاں ہونی ہیں. ہم نے اس جگہ سے کہاں جانا ہے؟ آپ کے تو جزیرے ہیں، آپ تو کہیں بھی چلے جانا ہے، آپ کا تو کوئی اور ملک ہے، آپ کے پاس تو سارا کچھ ہے، ہم نے کہاں جانا ہے؟ تو پھر آپ کہتے ہیں کہ جی ہم جو ہے نا وہ کریں. تو سر برا وقت آتا ہے تو سب سے پہلے چوہے ہی جہاز چھوڑ کے جاتے ہیں، باقی تو بیچارے وہیں ڈوب جاتے ہیں. بالکل بالکل. تو جو ڈوب رہے ہیں وہ بیچارے ہاتھ پیر بھی نہ ماریں، وہ ڈوب رہے ہیں وہ بیچارے بات بھی نہ کریں، ڈوب رہے ہیں ان کی تو زبانیں بھی نکال دو، ان کو گونگے کر دو. یہی ہے اور تو کچھ نہیں. بالکل، بہت شکریہ سر. جعفری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. عمران خان صاحب کا ذائچہ ڈسکس ہوا اور انڈین میڈیا کے حوالے سے جو ان کی بہنوں کا انٹرویو تھا اس کے حوالے سے بھی ڈسکس کیا اور پاکستان کا مستقبل بھی ڈسکس کیا. جعفری صاحب کا نمبر ہماری اسکرین پر موجود ہے، اگر آپ پرسنل ذائچہ بنوانا چاہتے ہیں تو رابطہ کر سکتے ہیں. مجھے اور جعفری صاحب کو اجازت دیجیے.